پڑھا کریں قرآن میں بڑے بڑے اللہ نے نقطے بیان کی، ہر خشک چیز بیان کی، ہر تر چیز بیان کی، ہر رنگ بیان کیا، انہوں کو بیان کا ذکر کیا، فرشتوں کو ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، دوزخ کا کیا، جنت کے جو وہ ہے نا وہ کھانے پینے والی چیزیں نعمتیں اس کو بیان کیا۔ اللہ نے اپنی شان کو بیان کیا، اللہ نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا، اللہ نے اپنے خاص بندوں کی شان بیان کی، ان کے مقامات بیان کیے، ان کے درجات بیان کیے، ان کے معاملات بیان کیے۔ وہ بندہ اللہ کے بندوں کے پاس جائے نا، نہ یہ بڑھیا کی بات ہے نہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ وہ بھائی پھر وہ اللہ کے بندے کے پاس نا، اللہ خود باتوں کے لیے وسیلہ میرے کو پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وابتغوا ڈھونڈو اللہ نہیں سب وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ کہتے ہیں سبب کو۔ ہم نے مفسرین سے پوچھا، محدثین سے پوچھا، علماء کرام سے پوچھا، علماء حق سے پوچھا، اللہ کے نیک بندوں سے پوچھا، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا کیا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وقت رسیدہ دے مارے گا کو بولنا مصیبت میں، میں کیا بھیجنا چاہیے اور دوسری پارٹی نے بندے کو تو تھے انہوں نے ملا تو کھانا تو اس کا ڈیڑھا نہیں لگانا ہے، وہ ڈیڑھا نہیں لگانا ہے۔ میں سرکار کو اس بات کی نظر یاد کی تھا، میں سرکار کو خیال رکھے دھیان رکھے ایسا بندے کو تو تھے دوسری پارٹی نے ایک اور قسم پھر بس وہ ڈنڈے مارے۔ میں سرکار کو اس بات کی یاد کی تھا، سرکار چانچہ برداشت جو ہے پہنچی گئے ایسے ہی کو چھپائی ہے تو اس کی سویا کی مطلبے کیا مطلبہ مولیوں کی مطلبہ اچھا تفیاں پولیاں تریاں ادائیاں کمبے چھگے ہاں کپڑ مونے اکھاں چڑیاں میں سمجھے حدیث پوری سناسا بخاری شریف نے حدیث ہے نہ اس پارٹی نے مطلب میں ایسا اس سناسا میں دلچسپی اور جناب وہ ضلع میں میرا تو کھانا سرکار نبی پاک میں روزے مبارک نے نبی کہیں اصل ہے نا میں تاڑو سا میں تکنا ڈنگیا سنا ایسے میں ہاتھ سے نہیں پہنچا آنا آپ نے یہ جعلی مبارک کو حاصل ہو گیا بھائی، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ تصویری نظر نہ ہونا تھوڑا آسان کچھ دنبال نہیں پتا کیا ہم اپنی جو کمر ہے اپنی جو پشت ہے وہ نبی پاک کے روزے کی طرف کریں، نبی پاک کی طرف کریں، اور اپنا منہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف کریں، چلے کی طرف کریں، مشرق کی طرف۔ میں نے کہا سوڑی درسانے کی ایسے میں پوچھے گا تو دسنے میں اچھا یہ کیوں لگایا آپ نے ہاتھ کیا میں سوچا اور کون سا آیا اس میں یہ کمیز تو چلیے گریبان سا کی کوئی چکنا جو گئی تھا اس میں مطلب بس میں تو رائی کا سا چڑھا گا ہوں سرکار نبی پاک نے حضور والی اونچا بولنا نہیں چاہیے عدم نے خلاف ہے عملہ منع کیا آپ یہ آوازوں اونچا نہ کرو انتاب کا مال کرتے ہیں دنیا بڑی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسی شان ہے کہ سرکار نے حضور والی بولنا نہیں جو ہے وہ آواز بجا کریں۔ وہ جناب میں سوچیا یہ شکرنا کرنے کی یہ میں کوئی روپر بسی ہو کوئی میں وہ سب عقل مقام میں کہیں بھی ہے نا آنے بن گئے اسے حکمت کا فقط دیا خیرن کثیرہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا مرمون صاحب فرمانا وہ حکمت کا خدا خیر کثیر
یہ جو حکمت ہے یہ دانائی ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، علم ہے، ادب ہے، اطاعت ہے، پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے. وہ جناب وہ بندہ پیا نا میں اگر مجھے میں پاگل بنی وہ یہ چھکڑا شروع کیا تو مطلب بولتے لڑائی کا سن جھگڑا کا سن میں اسے پاگل بنے تو اشارے کریں پاگل میں اشارے کریں وہ بندہ پیا نہ ہوں ایسے بندہ پاگل ہے یہ تو بندہ کلا ہے تو میں کی کر سکتا چکو چک کر رہا ہوں وہ چاہے کنارہ رہی کنارہ چھوڑتا اور دور پاس دعا بندہ تھا نا آنا یہ آپ نے کیوں ہاتھ لگایا میں نے کہا ڈو یو نو انگلش تو انگریزی جاننا وہ آنا جی میں نہ جانا مارا یہ ہس نہیں تھا جانا یہ انگریزی جاننا میں نہ جانا میں انہیں سب پہلا کام ہے کی طرح کہ آس پڑی پارٹیاں دو ایک پارٹی بڑی گئی پاکستان کی تعداد کچھ ہوئی نہیں تو دوسری پارٹی بڑی گئی اٹھا رہے ہو نمبر دو پارٹی ایک موقع لگا تو دسائیں پارٹی نہ سرگرہ گمرا انہوں نے سرگرہ محمد بن عبدالوہاب نجدی نجد نے جویا تو نبی پاک فرمایا تھا شیطان کا سنگ وہاں پر پیدا ہوگا ہے میاں محمد صاحب نے شعر لکھے اس حدیث کا ترجمہ کیا اصحابہ کیا کرو جو ارجا حضرت تسی دعا نجد دو یم کا شام جمن دے آنکھوں سے تو بتایا حضرت نے حدیث کی رمانی جی اصحابہ کیا کرو یا حضرت تسی دعا نجد دو تو نجد ایسا جناب دعا فرماؤ جم کا شام جمن دے آنکھوں سے تو بتایا شام دے جمن ایسا جناب دعا پڑے ایک بار صاحب نے آج کی تھی جناب خاموشی سے دوسری جناب نے خام تجیبہ جو صاحبی نے کیا جناب وہ شام میں علاقے نہیں تھی نجد نے علاقے شام تک یمن سے دعا فرمائی نجد ایسے کی ٹھیک ہے نجدہ فرمایا وہاں تجربے ہوں گے وہاں فتنے ہوں گے اور وہاں کا شیطان وہاں شیطان کا سینگ پیدا ہوگا یہ محمد بن عبدالوہاب نجدی ایک بندہ دوسری پارٹی کا مجھے کہنے لگا ہم عبدالوہاب کے معنی عبدالوہاب کہتے ہیں بہت دینے والا یہ خدا کا نام ہے ہم اس لیے وہابی کہلاتے ہیں میں نے کہا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں تفسیر کر رہے ہیں ترجمہ کر رہے ہیں یہ عبدالوہاب نہیں میں کہتا میں عبدالوہاب نجدی کا کہتا ہوں جس کے نظر ہونا یہ شیطان کا سنگ ہے یہ وہ شخص ہے رسول اللہ تعالیٰ میں کرا دوں یہ وہ شخص ہے جس نے نبی پاک کے روزے مبارک پر عملہ کیا ہے میاں محمد صاحب نے کتاب لکھی ہے دعوت المسلمین مسلمانوں کے لیے ہدایت اس میں سرکار نے یہ پوری ڈیٹیل دی ہے یہ جو محمد بن عبدالوہاب نجدی تھا نا یہ نبی پاک کے روزے مبارک پر عملہ آور ہوا اس کا نظریہ یہ تھا کہ ہم لوگ آ کر شرک کرتے میں اس روزے کو ہی نکال دوں گا نہ میری بات کہ ہمیں روزہ رہے گا اور نہ جو ہے میں اور لوگ آ کر شرک ہے جب وہ قریب گیا نا وہ میاں صاحب نے کہا جس چیزیں تو اللہ بنے کون کسے تو پوچھتا جس چیزیں تو اللہ بنے وہ کون کسی نے پوچھا بابا جی اور نبی پاک کی شان اللہ بنائی نبی پاک کی نام جناب غوث پاک نے بنائی نبی پاک نے جناب غوث پاک کی شان جو ہے وہ اللہ نے بنائی بزرگان نے دین کی شان اللہ نے بنائی داتا صاحب نہیں پیر میرے شاطا نہیں اور یہ کلام نہیں غوثہ نہیں قدوہ نہیں نیکا نہیں بزرگان نہیں صاحب نظر نہیں صاحب بصیرت نہیں اللہ والیہ کی شان اللہ بنائی تو جن کی شان اللہ بنائے جو وہاں پر ٹانگ اڑائے گا اس کی ٹانگ نہیں رہے گی اس کا ہاتھ نہیں رہے گا اس کا وجود نہیں رہے گا اس کا ذہن نہیں رہے گا وہ میں بات بیان کرنا وہ جب گیا نا محمد بن عبدالوہاب نجدی اس محمد بن عبدالوہاب نجدی کو انگریزوں نے کہا تھا 3 کام کو ایک یہ کہ قرآن کو دنیا میں ختم کر دوسرا نبی پاک کا روزہ یہاں سے ختم کر تیسرا مذہب اسلام جو ہے اس کو خدا نہ کر وہ کہنا تھی قرآن یہ محمد عبدالوہاب نے یہ جواب دیا کہ قرآن اتنی دنیا میں موجود ہے کہ
وہ سارے کام ختم نہیں کر سکتے. دوسرا نبی پاک کا حضور مبارک ہے پوری دنیا کے مسلمان ہیں. جب ہم یہاں پر مداخلت کریں گے مسلمانوں میں نہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. تیسرا تم کہتے ہو کہ اسلام ختم کرو, یہ مسئلہ یہ جو حج ہے اس کو ختم کرو. اس لیے ختم کرو کہ یہاں مسلمان کٹھے ہوتے ہیں, کٹھے ان میں اتفاق ہوتا ہے تو ان کو کٹھے نہ ہونے دو. وہ جب گیا نا نبی پاک کے روزے کے قریب کون محمد بن عبدالوہاب النجدی کرم شیطان کسی گیا نا تو دیکھا میاں محمد صاحب نے کتاب حضرت مسلم لکھا ہے وہاں سے ایک آئینی اعزاز آئے, ایک لوہے کا اعزاز آیا ہوا, اس میں منہ میں سے آگ نکل رہی تھی. اس اعزاز نے کچھ وہ جو اس کی پارٹی کے بندے تھے نا محمد بن عبدالوہاب النجدی کے, اس کے جو پیروکار تھے اس کے چیلے چاٹے تھے, کچھ نہ کو باہر پکایا کچھ نہ کو کھایا, اور یہ محمد بن عبدالوہاب النجدی سے یہ بھاگ گیا. یہ نبی پاک کے 400 سال بعد ہوا ہے. یہ محمد بن عبدالوہاب النجدی نبی پاک نے پہلے پیشن گوئی فرما دی. اچھا جناب اب ہم آج سے 400 سال پہلے ہوا. عبدالوہاب النجدی آج سے 300 سال آج سے. چلو اب ہم آتے ہیں ایک بات میری پلے باندھ. قرآن میں اللہ نے فرمایا آمنو آمن سوال, آمنو و آمن صالحات. اللہ کو پونے دی جنہاں کھربا انسانوں نے بنواس کیا, انہوں نے روزی میں بنواس کیا, انہوں نے لباس میں بنواس کیا, انہوں نے خوراک میں بنواس کیا, انہوں نے دنیا میں بنواس کیا, انہوں نے فروٹوں میں بنواس کیا, سورج میں بنواس کیا, پانی میں بنواس کیا, سمندر میں بنواس کیا, دریا میں بنواس کیا, سمندر میں بنواس کیا. امان اللہ والے جو ہے نا وہ بڑی پاور میں مالک ہیں. خدا کی خدائی کو, خدا کی ذات کو, خدا کے علم کو یہ سمجھنا, وہاں تک پہنچنا, یہ بھی بغیر رہنما کے نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم جگہ چھاڑ مار کے چھلانگ لگا کر تو خدا سے پہنچیں. دیکھیں ایک یہ اپنے جو ہمارے مکان میں لگی ہوتی ہے سیڑھی لگی ہوتی ہے, تو طریقہ قاعدہ کیا ہے, اصول کیا ہے کہ پہلا قدم پہلی سیڑھی پر رکھو, دوسرا قدم دوسری سیڑھی پر رکھو, تیسرا قدم تیسری سیڑھی. تو یک ایک کر کے اوپری سیڑھی پر. اگر آپ کہہ دیجیے نہیں میں پہلی سیڑھی پر نہیں قدم رکھتا, دوسری سیڑھی پر قدم نہیں رکھتا, میں تو ذرا پہلا قدم ہی اوپری سیڑھی پر, یہ بات جو ہے یہ غلط ہے, یہ اصول کے خلاف ہے. اگر آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں, اللہ سے ملنا چاہتے ہیں, اللہ تو جو ہے نا وہ تو سب مخلوق سے اونچا ہے, سب سے اعلیٰ ہے, بالا ہے, شان والا ہے, قوت والا ہے, طاقت والا ہے, علم والا ہے. تو نبی پاک کا گلاٹ آدمی نہیں پہنچ سکتا. بابا جی تم کہو کہ ہم شاید نبی پاک کے پاس پہنچیں گے نہ, نبی پاک کے پہنچنے کے لیے بھی پاس پہنچنے کے لیے بھی پیر و مرشد کی ضرورت ہے. سارے نظر, سارے بصیر, اللہ والے بڑی اللہ, ان کے توسط سے, ان کی مدد سے, ان کے وسیلے سے آپ اپنے نبی پاک پر پہنچیں گے. یا جناب غوث پاک پر پہنچیں گے, اور جناب غوث پاک کی نظر کرم سے, مدد سے ہم اللہ سے پہنچتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم ڈرگ جائیں گے, یہ ڈرگ جانے والی کوئی بات نہیں ہے, اصول ہی نہیں ہے. جب آپ ڈرگ جائیں گے آپ یا دائیں گمراہ ہو جائیں گے یا بائیں گمراہ ہو, صحیح لائن ہی آپ کی قسم ہو جائے. اب جناب یہاں پر یہ بات ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی چسکی لگانے لگا ہوں کہ جناب غوث پاک خدا کی مخلوق کے بہت بڑی ہستی,
نبی پاک کے بعد اللہ کے بعد نبی پاک کی ذات گرامی، نبی پاک کے بعد صحابہ کرام، صحابہ کرام کے بعد بزرگان دین، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، بزرگان دین، چاچا صاحب، بڑے بڑے بزرگ ہوئے. تو آپ ہم اگر خدا رسیدہ ہونا چاہتے ہیں، خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کہیں؟ اللہ والوں کے پاس. وہ میں آپ کو واقعہ سنانے لگا تھا نا، وہ میں بھول گیا. اور میں مدینہ شریف میں اس آدمی کو کہا نا، وہ دوسری پارٹی کا بنا ادھر آؤ، میری پارٹی الگ ہو گئی، ان کی پارٹی جو ہے الگ ہو گئی، دو پارٹیاں ہو گئی. ایک وہاں کی پارٹی ہوگی نمبر 2، اور ایک پارٹی ہماری پاکستان والوں کی آزاد کے. ہم جو اپنا مرزا مبارک صاحب نبی وہاں سے ذرا دور چلے گئے کہ جہاں پر روزہ نہیں بچنا چاہیے. یہ وہ سرکار نہیں جو آگے رہتے روزہ بچے نہ. جب ہم آگے گئے نا تو میں مخاطب ہوا اس آدمی کی طرف. میں کہا کہ تم نے قرآن کا یہ واقعہ پڑھا ہے؟ وہ کہہ رہا کہ نہ کون نہ سنو. میں یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا کیا؟ اپنا پوچھا مبارک بھیجا، اور نال حکم فرمایا جو بھیجنے والے تھے وہ بھی نبی تھے، جن کو پوچھا مبارک بھیجے گا وہ بھی نبی تھے. یوسف علیہ السلام فرما سکتے تھے بھائی، اور جناب بصارت جو ہے چلی گئی ہے. اب میں دعا کرتا ہوں، یعقوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو ان کی بصارت واپس آ گئی. انہوں نے یہ بتایا کہ آئندہ آنے والی مخلوق کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے بندوں سے ملنے کے لیے کوئی شرک کہیں گے، بدعت کہیں گے، شرک کہیں گے، اسلام کے خلاف کہیں گے، شریعت کے خلاف کہیں گے. ہوا کیا جناب؟ میں اس کو مخاطب ہوا. یوسف علیہ السلام sent his son to his father یعقوب علیہ السلام. تب یوسف علیہ السلام نے اپنی قدرہ مبارک جو ہے یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، تو کہا کہ جناب یہ اپنے آنکھوں مبارک میں ڈالے. Then the shirt was put upon the eyes of یعقوب علیہ السلام, left کے اندر. یعنی جب وہ کتلا مبارک رکھا گیا، اب میں نے اس کو انگریزی میں کہا کہ وہ انگریزی اردو عربی جانتے نا. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. دخول آ گیا، انہوں نے شروع کر دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر دو، کتے کے مگر پیچھے بھاگے، یہ کتے کو استعمال کرو. یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کو روکا دی، ٹوکا دی دوسرا کہ بھائی اللہ موجود ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ کو چھوڑتا میں اللہ کا نبی کتے کے پیچھے. ہوا کیا؟ انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کتلا مبارک آنکھوں میں ڈھبیا. وہاں پر مدینہ شریف مسجد مزار مار کے تھوڑی دور نزدیک نہیں کہ پھر بھی تھی نا کہ اونچی بات بھی ہو جائے گی تو سرکار ان کو تو نہیں پرواہ نا، ہمیں تو پرواہ نا. ایک دفعہ میں نے اپنے قبلہ پیر صاحب سے پوچھا، بھابھی کس کو کہتے ہیں، اس کی تشریح کیا حقیقت ہے؟ میرے قبلہ پیر صاحب فرمانے لگے دیکھو کسی نقطے کی بات سرکار ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند بات ہے. میرے قبلہ پیر صاحب فرمانے لگے یہ بات یاد رکھے، بے ادب لوگ، گستاخ لوگ، نافرمان لوگ، منافق لوگ، بے دین لوگ، مشرک لوگ، ان کے قریب نہ بیٹھو. یہاں پر میں قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہوں. قرآن میں آیا بلا تقربوا مع قوم الظالمین، جو ظالم قوم ہے ان کے قریب نہ بیٹھو. جو میرے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا وہی اللہ نے فرمایا کہ جو خط لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، بے ملک لوگ ہیں،
पागल लोग है, नाफरमान लोग है, उनके पास ना कुरान कहता है, उनके पास ना बैठो। मुझे पीछा फरमाना है, देखो जब आप कोई मसले की बात करेंगे तो वो बेदरी की बात करेंगे, गुस्ताखी की बात करेंगे, बुजुर्गों के खिलाफ पर बात करेंगे वो लोग, तो क्या होगा? आप अगर बोलेंगे उनके सामने तो लड़ाई हो जाएगी, अगर ना बोलेंगे तो उनका जो कहना है वो तुम्हारे चीज में नुकसान पैदा कर। इसलिए गलत लोगों के पास बैठो ही नहीं, कुरान ने मना किया है। अच्छा चला वो गल करने सा उस बार आखिर में उसकी उस बंदे की वो भाई यूसुफ कुतरा पे दिया तो याकूब ने कुतरा दिया, इस तरह कुरान आना कि तेरी लाइफ से रोशनी उस याकूब सामने ठीक हुई। वो पता नहीं क्या नहीं किया, उसी पार्टी ने पता नहीं क्या आना और जितना कुर्सा भेजा था और नबी थे उन्होंने को जरूरी लापी जाना कि जितना कुर्सा पे गया यूसुफ साहब और नबी थे, तो अल्लाह ने नबी होने ही बोला उन्होंने कुर्से ने असर रखा नया मोदी बचवानी और चीज पता ही कोई नहीं। और यूसुफ साहब नबी पाक ने खात्मा जिसकी जो कुछ मिले नबी पाक की खातिर मिला, होश बने गुलाम नबी पाक की खातिर बने, गुलाम वजह में बनेंगे, होश बने, कुतुब बने, आदम बने, फारूक बने, फकीर बने, मुजतहिद बने, मुफस्सिरीन बने, मुहद्दिसीन बने, और जो कुछ बढ़िया ऐसा मैं नबी पाक की हदीस दो दिशा नकल करना है। नबी पाक फरमाया अनाम मिन तमाम मखलूक मेरे नूर से, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। अनाम मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूँ, और कुल्लु खलाकुम मिन नूरी, तमाम मखलूक मेरे नूर से। तस्वीर होना और बड़ा माँ खलक का बुजुई थी कि अल्लाह ने जी पहली चीज वादे की थी वो मेरा नूर था, वो इस हदीस का नियम हमसा की था। ये साहब माने सबो दूर आप दे दूँ, सबो नियम हमसा खरी सी बात फरमाने इस हदीस तर्जुमा फरमाना है। अरे सबो दूर आप दे दूँ, आप दा दूर दूँ, आप तख्त अरशा मिलिया मुसल को दूँ, आप तख्त अरशा मिलिया, आप आसपास तस्वीर लेके मैं राज मूसा को चुनू, मूसा रजा भी को चुना पाल बजा तेरे लगा अगर जनाब मियां साहब बोले ना कुर्सी ना दो करंसी, ना कुर्सी ना दो करंसी, ना सुनी चंद डाले तब मोहम्मद वाला बिना सी कर ये कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो नहीं कादम साहब ने कहा कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, जो बोया मुझको मोहने ने मैं ना होता नबी पाक ने चाहिए सभी रौनक बनी ने ये बुजुर्ग बने, ये चंगे बने, मंदिर बने, काबिल बने, मुजरिम बने, बेदीन बने, मुनकर बने, मखालफ बने और फिर और मुफीद पार्टियां भी बने। ये नबी पाक की शान ना इजहार है। कुरान क्या है? ये नबी पाक की तारीफ है। वो देखें और नबी पाक या देखे ना कोई, नबी पाक या सुनने वाला कोई, नबी पाक का सब बोलने वाला कोई, नबी पाक को बोलने वाला कोई, लोग नबी पाक समझाने वाला कोई जो या जवाब जितना समझाया। नबी पाक का देखना ये भी मौजूद है, नबी पाक का सुनना ये भी मौजूद है, नबी पाक का बोलना ये भी नबी पाक का मौजूद है, नबी पाक का जागना ये भी मौजूद है, जनाब नबी पाक की नमाज ये भी मौजूद है, नबी पाक का चलना ये भी मौजूद है, जनाब नबी पाक की अतात ये भी मौजूद है। एक दफ़ा एक साहबी गए ना, अगर आशा सदीका से को कहने गए असाबी गुजारिश करने गए आशा इतना नबी पाक की कोई ऐसी बात है जो अजीब किस्म की, वाह 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 वाह, और हमारे लिए यही काफी है बाबा जी,
اگر ہمارا ایمان درست ہو تو نبی پاک کی نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے. سرکار کا امتی ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور کیا پدی اور کیا پدی کا شریعہ اور کہاں. یا میں ایک بات آپ کو بتا دوں، نبی پاک ایک حدیث بخاری شریف ہے. ایک دفعہ صحابہ میں نبی پاک تشریف فرماتے، نبی پاک نے فرمایا صحابہ کرام کو، اے صحابہ کرام، اگر تمہارے اعمال میں چھان بین کی جائے تو تمہارے اعمال تمہاری صحابہ کرام کو، میں اور آپ نہیں، صحابہ کرام، اگر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں چھان بین کرے تو تمہارے اعمال تمہاری بخشے کا سوال نہیں